یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتی ہیں، تو آپ فرما دیجئے قل، آپ کہیے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ تو پہلے تو فرما دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، لیکن ان کا جو گناہ ہے من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کی جو اول حصہ ہے، حصہ اول، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وائن اور گیمبلنگ، شراب اور جوئے کے متعلق لوگوں کے سوال کا جواب جن سے کہ محبوب آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتی ہیں، تو آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، بہت بڑا۔ لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے دونوں چیزوں میں، وائن میں بھی اور جوئے میں بھی، گیمبل میں بھی، ان دونوں کا جو نفع ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اور ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اچھا، پیچھے جیسے ہم جہاد کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں، جہاد کا، تو اب اس سے پہلی آیت میں جہاد کا بیان کیا گیا تھا۔ اب عربوں کے اندر جو لوگ تھے ان میں شراب پینے کا عام رواج تھا، اور وہ لوگ بہت شراب پیتے تھے، اور چونکہ ذکر چل رہا تھا جہاد کا، اب شراب اور جہاد جو ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کو جہاد کے اندر اس نے لڑنا ہے، اس نے اپنے اور پرائے کی پہچان کرنی ہے، کہ کہیں وہ تلوار پرائے کی بجائے کسی اپنے کے اوپر نہ چلا دے۔ تو شراب کا نشہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کو اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں رہتی، اس کو تمیز ہی نہیں رہتی۔ تو جس شخص کو اپنے اور پرائے کی پہچان یا تمیز ہی نہ رہے، ہوش میں ہی نہ ہو، وہ جہاد کیسے کرے گا؟ وہ کیسے وہاں پر پہچانے گا کون اپنا ہے اور کون پرائے ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ وہ شراب کے نشے میں ایک تو وہ لوگ شراب پیتے تھے، اوپر سے وہ جوا کھیلتے تھے، اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا ہونا یہ کہ جوا کھیل کے جو رقم جیتتے تھے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، غرباء میں تقسیم کرتے تھے، مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے، یتیموں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، جو رقم کماتے تھے وہ رقم ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، جوئے کے اندر بعد میں صبح کو وہ کیا کرتے تھے؟ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے وہ رقم جو ان سی ہے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو بظاہر یہ ایک اچھا کام تھا۔ اچھا، اب اس لیے
ان صحابہ نے ان دونوں کا حکم معلوم کیا، یا رسول اللہ ہمیں اس کا حکم تو بتائیے کہ یہ کیا کرتی ہیں، ایک تو یہ شراب پیتی ہیں، اوپر سے جوا کھیلتی ہیں، پھر جوئے میں سے جو رقم جیتتے ہیں وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، بڑا نیکی کا کام کرتی ہیں یہ جو ان سے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، وائن اور گیمبل کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، محبوب آپ فرما دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اس میں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت اوپر ہے، ان کے نفع سے بہت اوپر ہے، ان کا نقصان زیادہ ہے، کیونکہ شراب کے نشے سے عقل جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا ہے، شراب کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، شراب کی حالت میں بکواس بھی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اور جوئے کے ذریعے، جو جوا ہے وہ دوسروں کا جو مال ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے جوئے کے ذریعے۔ اچھا، اب قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں، پہلے تو یہ فرما دیا کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں مگر گناہ زیادہ ہے، اس بات کو سمجھ لو، پی رہے ہو پیتے رہو۔ اب آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں جب تم ہو، یعنی اب جب نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم کہہ کیا رہی ہو۔ ہوا یہ کہ دو آدمیوں نے شراب پی کر نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے سے پہلے شراب پی لی، اب یہ کہہ لیں شراب پی کر انہوں نے نماز پڑھ لی، اب ہوا کہ عقل زائل ہو گئی، ہوش نہ رہا، اب اسی حالت میں بد کلامی کی، بد کلام، ایک دوسرے سے بد کلامی کی، ہم کلام ہو گئے، بد کلام۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب ذرا تھوڑی سی تنبیہ آ گئی ہے، رک جاؤ، اب نمازوں کے جب وقت قریب ہوں تو اب شراب کے نزدیک نہ جانا، کہنے کا مقصد یہ بھی تھا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم اپنے ہوش میں نہ آ جاؤ کہ تم کیا جو بول رہے ہو، تم بول کیا کر رہی ہو، تم جو کہہ رہی ہو تم کہہ کیا رہی ہو۔ اچھا، پھر جو لوگ شراب پیتے تھے، اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو لوگ شراب پیتے تھے، اب وہ نمازوں کے جو اوقات تھے ان کے اندر شراب سے اجتناب کرنے لگے۔ انہوں نے کہا وائن پیو، مگر جتنی مرضی پیو، مگر نماز کے وقت کے قریب نہیں پینی، آگے پیچھے۔ اچھا، یہاں تک کہ ایک دن ابو القموس ایک شخص تھا، اس نے نشے کی حالت میں اب آگے حکم تو آنا تھا نا، اور اس کی حرمت کا اور اس کے
حرام ہونے کا کہ اب اس کو بند کر دیا جائے. تو پہلے کیا تھا؟ پی لو، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر کیا آیا حکم؟ اب ایک مخصوص وقت بتا دیا، اس وقت کے اندر نہ پینا، ذرا ان سے آگے پیچھے رہنا. اب آگے اگلا حکم جن سے آ رہے. تو اس نے نشے کی حالت میں جو جنگ بدر کے اندر جن لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کی شان میں، ان کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں اس نے چند اشعار پڑھ دیے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں، غضبناک ہو کر حضور غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور حضور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے. اب جب آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے یہ الفاظ اور یہ اشعار اس نے بولیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اٹھائی اس کو مارنے کے لیے، اٹھا کر اتنے آپ غضب میں آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کو مارنے کے لیے تو وہ بولا اور پکارا، اس نے آواز اونچی کی، اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں، اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. بخدا اس نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، یہ جو واقعہ ہو گیا میرے سے جو حرکت ہو گئی ہے، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اس وقت پھر اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 یہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اور پھر رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، وائن اور گیمبل بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال نکالنے کے لیے تیر، یہ نجس ہے. نجس یعنی اب اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو وائن ہے یہ کیا ہے؟ نجس، اور ہر نجس چیز حرام ہے، یہ نجس ہے. اور آگے فرمایا والازلام رجس، نجس ہے، اور فرمایا رجس من عمل الشیطان، اور نہ صرف یہ نجس ہے بلکہ یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، یہ شیطان کا کام ہے. تو اب جو شیطان کا کام ہے، اب جب حکم آ گیا شیطان، اب پھر یہ ایمان والوں کا کام نہیں رہ سکتا، اب یہ ایمان والوں کا کام نہیں رہے گا. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ان سے تمہیں بچنا ہوگا. انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہی ہے، اس کا صرف ارادہ ہی ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان کا تو صرف یہ ارادہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے سبب سے، ان دو چیزوں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ دو چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں چیزوں سے بغض اور عداوت بھی پیدا ہوتا ہے. آپس میں بیٹھنے والوں کا آپس میں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وائن پینے والے اکٹھے ہی لڑ پڑتے ہیں سارے، جوا کھیلنے والے اکٹھے لڑ پڑتے ہیں سارے، جو ان سے عداوت پیدا کر دے گا. اور دوسرا تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے گا. تو جو چیز ایک، اس سے یہ بھی دلیل حاصل ہوئی کہ جو چیز، پہلی بات تو یہ کہ ہر نجس چیز حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. دوسری یہ چیز کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے روکے وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے.
جو اللہ کے ذکر سے رک گئے، تو کیا تم باز آنے والی ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ۔ اب حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی، اب یہ والی تیسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے، بس اب اس سے رک جاؤ، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ اب اس کا حکم قطعی آ گیا کہ بس اب یہ حرام ہے، اب اس کے نزدیک نہ جانا۔ پہلے اجازت تھی ہر وقت کے لیے، پھر اجازت مخصوص وقت کے لیے، اور اب جو حکم آیا حرام قرار دے دی گئی تمام وقت کے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت سنی، انہوں نے کہا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے جن سے۔ تو اسی آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو شراب کی حرمت پر علماء نے جو لکھا ہے کہ بے شمار دلیلیں ہیں، کیونکہ شراب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جوئے، بتوں کے چڑھاوے اور بتوں کے پاس فال نکالنے کے تیروں کے ساتھ کیا، تو یہ سب حرام ہے، تو پھر شراب بھی کیا ہوئی؟ حرام ہے۔ اچھا، شراب کو اللہ پاک نے نجس فرمایا، اور ہر نجس چیز حرام ہے۔ پھر اللہ نے شراب کو شیطانی کام فرمایا، اور شیطانی کام حرام ہے۔ اچھا، پھر شراب پینے سے اجتناب منع کرنے کا حکم دیا، تو اس کا اجتناب کرنا فرض ہوا، اور جس سے اجتناب فرض ہو اس کا ارتکاب کرنا حرام، یہ بھی حرام ہے۔ اچھا، پھر فلاح کے حصول کو شراب سے معلق فرمایا، شراب کے اجتناب سے، تو اس حوالے سے بھی شراب حرام ہوئی۔ اچھا، پھر شراب کے سبب سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے، اور بغض حرام ہے۔ اچھا، شراب کی تاثیر سے شیطان انسان کو اللہ کے ذکر کے نزدیک کرتا ہے یا دور کرتا ہے؟ اس مسئلے کے تحت بھی شراب حرام ہوئی۔ شراب کی تاثیر سے شیطان نماز پڑھنے سے روکتا ہے یا پڑھنے دیتا ہے؟ اس سے حرام ہے۔ تو بے شمار اس سے حدیث مبارکہ میں حضرت امام بخاری آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں شراب پی لی نا، وہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ شراب طہور۔ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زنا کرتے وقت زانی میں ایمان نہیں رہتا، شراب پیتے وقت شرابی میں ایمان نہیں ہوتا، اور چوری کرتے وقت چور میں بھی ایمان نہیں ہوتا، جو کامل ایمان ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، وائن اور میوزیکل انسٹرومنٹس جن سے ہیں ان کو حلال کہیں گے کہ یہ حلال ہے۔ اور ان قریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے، جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو اس کو کہیں گے کل آنا، کل آنا۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، زنا، زانی، شرابی، شراب پینے والا، آلات موسیقی کو حلال کرنے والا، میوزیکل انسٹرومنٹس کو
کہ یہ حلال ہیں، ان کو مسخ کر کے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا ان لوگوں کو، شراب پینے والوں کو، زنا کرنے والوں کو، آلات موسیقی کو حلال جاننے والوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے، شراب، اور ہر نشہ آور چیز، کوئی بھی نشہ آور چیز ہو وہ حرام ہے، اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیا اس کی 40 دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی۔ شراب پیے یا کوئی بھی نشہ آور چیز پیے، 40 دن کی نمازیں جو سی ہیں اس کی ناقص ہو جائیں گی۔ ابھی آپ یہ سوچ لیجئے کہ کیا پہلے آپ کی نمازیں کامل ہیں؟ 40 دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو دوزخیوں کی پیپ سے پلائے، جن سے پلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت وعید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وائن پر لعنت فرمائی ہے، شراب کے اوپر۔ کس پر لعنت فرمائی ہے؟ شراب پر۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور یہ سوچ لیں کہ یہ لعنت فرمانے والا ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شراب پر لعنت فرمائی ہے بلکہ شراب پینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور پلانے والے نے جس بندے سے خریدی ہے اس خریدنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور وہ خریدنے والا جس سے خرید کر لایا ہے، جس نے بیچی ہے، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر جس نے وہ شراب بنائی ہے اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس چیز کے اوپر جس نے اس کو لادا ہے، جس پر رکھ کر لے کر آئے، جس نے اس کو کیریج کرنے کے لیے، ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس کو اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جس کے پاس لائی گئی ہے وہ لاد کر اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اور اگر وہ چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کر دو۔ امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ حسن بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے، شراب پینے والے کو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خمر پیے اس کو 80 کوڑے مارو، اس کو 80 کوڑے مارو۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے وائن اور گیمبل کے متعلق پوچھتے ہیں، شراب اور جوئے کے متعلق۔ اب ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ جو بندہ جس پر غالب آئے گا اس کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لے لے گا، کوئی نہ کوئی چیز لے لے گا، مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دی جائے گی تو وہ جوا ہے۔
دوڑنے والوں نے شرط لگائی کہ ہارنے والا جو ہے جیتنے والے کو وہ کچھ دے گا، تو یہ ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جوا ہے۔ تو یہ جو جوئے کی جو مختلف قسمیں ہیں، تو اب وہ جوا گھوڑوں کے اوپر لگایا جائے، نیزے بازی آرچری کے اوپر لگایا جائے، یا کسی بھی چیز پر وہ جوا جون سے وہ لگایا جائے، وہ ایسے ہی ہے۔ تو ریس کورس میں جو گھوڑے دوڑائے جاتی ہیں، یہ تاش ہو گئی، پھر اس کے بعد شطرنج ہو گئی، یا کیرم بورڈ کھیلا جاتا ہے، کیرم بورڈ کے اوپر پیسے لگائے جاتے ہیں، یا اور کھیلوں کے کرکٹ کے اندر بڑی بڑی پیسے لگائی جاتی ہیں۔ تو مختلف گیموں کے اندر جو پیسے لگائی جاتی ہیں، یہ سب جوا ہے، یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں، اور گناہ کبیرہ ہے، اور حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ انعامی بانڈز، جو آپ بانڈز لے کے رکھتی ہیں، جی ان پر جو انعامی رقم ملتی ہے، وہ جائز ہے، وہ حلال ہے آپ کے لیے، وہ جوا نہیں ہے، اس کے اندر جوا نہیں، کیونکہ اس میں کسی شخص کی رقم ضائع نہیں ہوتی۔ ہر شخص جب چاہے اپنے بانڈ کو بینک سے کیش کروا سکتا ہے۔ ہاں، سیونگ بانڈز جو ان سے ہیں جس پہ منتھلی انٹرسٹ ملتا ہے، وہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں تھوڑے سے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔